جب سے پاکستان میں تشخیص ہوئی ہے یہ بیماری 26 فروری سے آج 3 مارچ ہے ظاہراً، تو اس وقت سے ابھی تک جتنے ایام ہیں اتنی اموات نہیں ہیں، دن زیادہ ہیں جب سے ابتلا شروع ہوئی ہے اور اموات کم ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی لطف و کرم ہے پاکستان جیسے دیگر ممالک میں. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے بھائی کہ وہاں آبادی زیادہ ہے، وہاں وسائل کی مزید قلت ہے، لیکن وہاں بھی نقصان کم ہو رہا ہے. بنگلہ دیش سے کوئی خاص ایسی تشویشناک خبر اخباروں میں نہیں ہے، ممکن ہے واقع میں ہو. یا ارد گرد پاکستان کے ایران کے علاوہ باقی خطے میں نسبتاً بہت ہی بہتر صورتحال ہے، لیکن مغربی ممالک میں اور دیگر ممالک کے اندر اس وبا نے ایک تباہی کی صورت اختیار کر لی ہے. ایسے میں ظاہر ہے ہر قوم، ہر ملک اپنے اس علاقے میں بہتر تدبیر کر سکتا ہے. اس وقت بھی ضرورت ہے کہ ساری قوم مل کر کوششیں کرے، اور ان کوششوں سے ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور ان کوششوں کا نام ہی تقویٰ ہے، سلامتی کا تقویٰ، تحفظ، سلامتی اور صحت و تندرستی کے لیے، اپنی اور اپنی قوم کے لیے. اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آگاہی ضروری ہے، خطرے کی نوعیت سے آگاہی، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں اور وسائل ہیں ان کی آگاہی ضروری ہے، جو اس وقت نہیں ہے. چونکہ میڈیا آگاہی نہیں بڑھا رہا، تشویش پھیلا رہا ہے، سنسنی پھیلا رہا ہے، اور کاذب اور جھوٹے من گھڑت اعداد و شمار نشر کر رہا ہے. اور میڈیا کے اوپر جو افراد بھی آتے ہیں، آ کر قوم سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا بھی اس بارے میں نہ کوئی معلومات ہوتی ہیں، نہ آگاہی ہوتی ہے، اور وہ دیگر پہلو آ کر قوم کے سامنے مزید تشویشناک بیان کر دیتے ہیں. سب سے پہلے خود اس بیماری کے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے، اور یہ کام بھی خود اہل خانہ ہی کریں، یعنی لوگ یہ کام کریں. اس وقت عملاً ملک بند ہے اور سب کے پاس وقت بھی ہے، فراغت بھی ہے، اور اس فراغت میں کوئی ایک کام اپنے ذمہ لے لیں، کم از کم ایک کام ہر فرد اپنے ذمہ لے لے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، جو بھی اس بیماری سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے ایک فریضہ، ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں، فقط واویلا کرنے والوں میں اور افسوس کرنے والوں میں شمار نہ ہو. ایک آسان کام یہ ہے کہ آگاہی کے لیے جو ہیں متخصص افراد ہیں، جن کا یہ تخصص ہے اور مہارت ہے، آگاہی ان کی ہے، وہ مستند آگاہی لوگوں کو پہنچائیں. چونکہ عوام کے پاس خوف و ہراس کے علاوہ غیر مستند باتیں ہیں، معلومات ہیں، اور ٹوٹکے چٹکلے ہیں جو بجائے خود نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ آگاہی پہلا ایک کام ہے جسے ایک گروہ تدوین کرے، اس آگاہی کو، اس کا کوئی کتابچہ بنائیں اس کا، یا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. البتہ وہ آگاہی جو عام آدمی کے کام آ سکے، ایسی آگاہی جو صرف ایک ڈاکٹر کو سمجھ میں آتی ہے، یا کسی فارماسسٹ کو سمجھ میں آتی ہے، یا کسی سائنسدان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ آگاہی لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے. اسی آگاہی کو آپ عوامی زبان میں، عامیانہ زبان میں پیش کریں. جیسے رات کو بعض عزیزوں کے ساتھ یہی اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے، تو ان سے عرض کیا کہ مثلاً ایک عام چیز جو لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے واحد اور مؤثر چیز مسلم جو ابھی تک ساری دنیا سے کنفرم ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر جسم توانا ہو، جسم مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور مدافعت ہو، مقاومت ہو جسم کے اندر، جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے وہ اگر مضبوط ہو تو یہ بیماری اثر نہیں کرتی. اور جن اجسام میں، جن بدنوں میں، جن انسانوں میں جسمانی ناتوانی ہے،
کمزوری ہے وہ جلدی اس کے خطرے میں آ جاتے ہیں، اور جو بہبود نہیں حاصل کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پر پہلے کمزور ہیں۔ تو پس جسمانی طور پر تقویت کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ تو وہ فوراً بولتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان نے، وٹامن سی استعمال کیا جائے۔ وٹامن سی ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کس چیز میں ہوتا ہے، ایک غذا ہے جسم کی ضرورت ہے اور اس بیماری کے لیے بدن کو مضبوط کرتی ہے، لیکن عوام کو کیا معلوم وٹامن سی کس کو کہتے ہیں، وٹامن سی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کسی تعلیم یافتہ ملک میں تو نہیں ہیں، ایسے ملک میں جہاں آدھی سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی صرف میسج کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اس سے آگے کی خبر نہیں ہے، موبائل استعمال کر سکتے ہیں، اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ معلومات عوامی زبان میں پیش کریں۔ کون سے فروٹ ہیں، پھل ہیں جن کے اندر وٹامن سی ہے، ان پھلوں کے نام لکھیں کہ ان پھلوں کے اندر یہ مادہ غذائی پایا جاتا ہے اور اسے اتنی مقدار میں ہر آدمی دن میں استعمال کرے۔ جو تندرست ہیں وہ بھی کریں، جو بیمار ہو چکے ہیں خصوصاً جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج ہے، یہ دوا ہے ان کی، ایسے پھل جن سے بدن میں تقویت ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے تجربہ کیا ہے، مبتلا ہوئے ہیں اور یہی پھل اپنے روزمرہ کی غذا کا حصہ بنایا ہے، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ اور مسلمات میں سے ہے، ظاہر ہے جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ غذا یہ تقویت کی جا سکتی ہے بدن کی اور مؤثر ہے تو اسے اپنانا چاہیے۔ کون سی سبزیاں ہیں جن کے اندر یہ وٹامن سی ہے، کون سے کھانے ہیں جن کے اندر یہ وٹامن سی ہے، یہ آگاہی کا ایک اہم باب ہے۔ اس کو خوبصورتی سے مدون کر کے، اور وہ چیزیں نہ لکھیں کہ جو لوگوں کو عام زندگی میں میسر نہیں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان جو کچھ لوگوں کے پاس ہے گھروں میں کھانے کے لیے، اسی کے اندر وٹامن سی ہے، وہ بتائیں ان کو، ورنہ ایک ایسی چیز بتائیں کہ یہ وٹامن سی ہے، اس میں یہ پھل چائنا سے ملتا ہے، یہ وٹامن سی ہے یہ برما سے ملتا ہے، یہ وٹامن سی ہے، ایسی ہوائی باتیں نہ کریں، ملکوتی باتیں نہ کریں، زمینی باتیں کریں، پاکستانی باتیں کریں۔ جو ملکوت میں ملتا ہے وہ ملکوت میں جب پہنچیں گے وہاں تناول کر لیں گے۔ وہ وٹامن سی جو جنت سے آئے گا وہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ کے نصیب ہو جائے گا، لیکن ابھی ہمیں زمین پہ چاہیے، پاکستان میں چاہیے، شہر اور دیہاتوں میں چاہیے، پنجاب اور سندھ و سرحد میں چاہیے۔ یہاں جو چیزیں موجود ہیں اور میسر ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں، ان میں باقاعدہ نام لکھیں کہ یہ سبزی ہے، یہ تناول کریں، یہ غذا ہے، اس کے اندر وٹامن سی ہے، اسے کثرت سے استعمال کریں۔ یا بیماروں کو کم از کم، اگر سارے افراد خانہ کے لیے نہیں ہے، جو مبتلا ہے، اور یہ صرف اس بیماری میں نہیں ہے، جب بھی نزلہ ہو، زکام ہو آپ کو، اس کے لیے وٹامن سی ہی مؤثر دوا ہے، کسی قسم کا۔ نزلے کی کئی قسمیں ہیں، زکام کی کئی قسمیں، یہ بھی ایک زکام ہی ہے جو کرونا کے نام سے پھیلا ہوا وائرس ہے، یہ بھی زکام ہے، نزلہ ہے۔ اس میں بھی جس طرح باقی اقسام ہیں نزلے کی، وہی علامات ہوتی ہیں۔ صرف مشکل یہ ہے کہ باقی وائرس نزلے کے انسان کو لگتے ہیں اور خود ہی یا علاج سے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ ابھی علاج نہیں ہے، لیکن یہ مؤثر علاج اور یقینی علاج وٹامن سی ہے۔ وٹامن سی جو بعض خاص چیزوں کے اندر ہے، جیسے مالٹے ہیں جس طرح ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق، یا لیمو ہیں، میٹھے لیمو میں تو یقیناً ہے، کھٹے لیمو میں ہے، اس میں بھی ہے، لیکن اسے کسی طرح اور طرح سے تناول کیا جائے۔ ٹھنڈی چیزوں سے اجتناب کریں، ٹھنڈی چیزیں اس میں استعمال نہ کریں۔ یہ آگاہی کا ایک پہلو ہے جو لوگوں کو، عوام کو درکار ہے۔